مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا. ابھی آپ نے کہا جتھوں کی صورت میں آپ نے کام کرنا ہے اور آپ کو کوئی لیڈر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ سے جس طرح میں امپریس ہوں اور بہت زیادہ یوتھ جو ہے اس ٹائم ماشاء اللہ آپ کو سنتی ہے, تو آپ ہی پھر ہمیں لیڈ کریں. کوئی تو آئے گا جو ہمیں لیڈ کرے گا. آپ جو ہے ماشاء اللہ ہمیں بتا رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, تو کوئی تو جھنڈا اٹھائے گا. ہم سمجھتے ہیں آپ بہتر ہیں, آپ زیادہ اچھے اسپوکس مین ہیں, اچھا بول سکتے ہیں, لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں, تو آپ نکلیں اور ہم آپ کے پیچھے. ساحل صاحب پارٹی بنائیں. یہ سوال بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی گہرا سوال ہے. اس کا ضروری ہے کہ اس بارے میں مجھے آپ 2 منٹ دیں ذرا, کیونکہ یہ جو فلسفہ ہے نا یہ پرائمڈ ہے. یہ پرائمڈ میں بھی ہوں, کنڈیشننگ ہوتی ہے ہمارے پچھلی جنریشن سے. یاد رکھیے گا مسلمانوں کو نئے لیڈر نے, جب میں نے کہا نا میں لیڈر بنتا ہوں یا کسی نے بھی کہا, وہ اس سسٹم سے اپنے آپ کو ڈسلوکیٹ کر چکا ہے. اس کو یہی نہیں اسلام سمجھ نہیں آیا ابھی. سو جو بندہ بھی آپ کو کہے گا نا میں تمہیں لیڈ کرتا ہوں, مجھے 2 بھاگ دوڑ, وہ آؤٹ ہو گیا اسلام سے, مطلب اسلام کے پولیٹیکل سسٹم سے. ہمارا ایک ہی لیڈر ہے, نہ کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا, نہ ہی کسی اور بندے کو ضرورت ہے. ہمارا لیڈر کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رہی بات اگر ساحل ادیم کے, یا کیونکہ یہ ایک فارمل آرگیومنٹ پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام نے, آپ نے امتی کے طور پہ نبی علیہ السلام کا مشن تو آگے لے جانے کے لیے لیڈرشپ کا جھنڈا پکڑنا ہے نا, تو the question is جھنڈا پکڑنے کے لیے بندے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اگر ساحل ادیم یہ کہنا کہ میں لیڈ کرتا ہوں, تو سب سے پہلے ساحل ادیم کو اپنے مرنے کے پلان کے فوراً بعد جس بندے نے جھنڈا پکڑنا ہے اس کی پریپریشن بھی ساتھ بتانی پڑے گی. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے. ایک واقع میں 3 4 5 نامینیشن دی ہیں لیڈر کو کہ یہ مرے گا تو یہ جھنڈا پکڑے گا, یہ مرے گا تو یہ جھنڈا پکڑے گا. آپ مجھے یہ بات بتائیں, اس وقت کسی بھی ایک سیاستدان سے پوچھے نا آپ کے مرنے کا پلان کیا ہے, تو وہ آدھے سیکنڈ میں سیکیورٹی بلا لے گا آپ کو کہ یہ مجھے کوئی ٹیررسٹ مارنے آیا ہے. اتنے ڈرتے ہیں مرنے سے. دوسرا ان کا بیک اپ خود جیسے یہ بنائیں گے, ان کا بیک اپ جیسے یہ ٹی وی میں بتا دیں گے نا یہ میرا بیک اپ ہے, اگلے دن ان کو پتا ہے ان کا فیم فیکٹر 0 ہو جائے گا اور بیک اپ کا ووٹ پڑنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ اپنے سیلف سینٹرڈنس اور سیلفشنس کے اندر, چاہے پی ٹی آئی ہو, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, 1 مین آرمی کے نام پہ مشہور ہونا چاہتے ہیں, چاہے نواز شریف ہو کہ نہیں جی, یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کو بھی نہیں دینا چاہتا کچھ اس لیول پہ, اور یہ عمران خان کا بھی حال ہوگا, زرداری کا بھی ہوگا. The only problem that we have to understand is کہ جتھوں کی صورت میں لانے کے لیے ساحل ادیم کی ضرورت نہیں ہے. جتھے کے اندر ہر ماں باپ اپنا اپنا بیٹا والنٹریلی بھیجے گا, اور ساحل ادیم جیسے بندوں کو ضرورت ہوگی کہ بھیا بات سنو, ساحل ادیم نہیں بننا, محمد بننا ہے. اگر جیسے ہی تمہیں پتہ چلے کہ میں نے کوئی ایک کوتاہی کی, اٹھا کے زمین پہ پھینک مجھے, اور جو بھی میرے قریب کا بندہ لیڈر پکڑے اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو. جیسے کہ نماز میں امام کی وضو ٹوٹ جاتا ہے نا, تو کیا کرتے ہیں لوگ, پچھلا بندہ نماز جو امامت پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے رہے تھے اس وقت کہ کسی سے بھی کچھ بھی بشری تقاضے کمزوری ہو سکتی ہے. جیسے ہی دیکھو ریپلیس ہم, میک شیور دیر از نو لیڈر ان اسلام ادر دین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب ٹیمپرری رول کے اندر ایک کیٹلسٹ کے طور پہ آتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں جی اس کو ریپلیس کرنا ہے ہم نے, پھر اس کے بعد اس کو ریپلیس کرنا ہے, اور اس کو ہر وقت کوالیفائی کر رہے ہوں کہ اس کے اندر ایک بھی ایسے لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ ویژن کی کمی ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے سانچے پہ نہیں اتر رہا, تو اس کو اسی وقت تنقید کریں. اگر وہ ٹھیک نہیں کرتا, اٹھا کے سائڈ پہ, اگلا بندہ وہاں پہ. سو اس رولر بال کہتے ہیں میچ میں. رولر بال کا مطلب ہے کہ کوئی ایک بندہ لیڈر نہیں ہے آپ کا. اس اسٹینسل جس کو آپ نے لیڈرشپ میں رکھا ہوا ہے, اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا اسٹینسل ہے, تو جو پورا آئی جا رہا ہے اس کو آپ for that very time being رکھ رہے ہیں. اچھا, بیک ٹو اور کوشچن ساحل صاحب, وہی جو آپ نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات کرنی تھی. اسلام کا پولیٹیکل سسٹم, پولیٹیکل فلسفی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب سیاست, بہترین سیاست جو ہمارے لیے مشرے رہا ہے. جی ساحل صاحب, یاد رکھیے گا, یہ اگر بچوں کو ہم نا اسلامیات میں پڑھانا شروع کر دینا, بس کلاس 1 سے لے کے 5 تک, چلیں 8 تک, ٹھیک ہے, تب ہمارا ملک آدھا تیار کر لیا ہم نے. اچھا, نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد پہلی سنت جو ہے نا وہ سیاست ہے. پہلی سنت جو ریکارڈ کرائی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے خاندان کے تمام بڑوں کو بلایا اور اعلان کر دیا. پھر دوسری سنت پھر سیاست ہے. کیسے, انہوں نے پہلے کی سنت کیا تھی, پہاڑ کے اوپر گئے اور نبی اسلام نے کہا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ, سارے سردار اکٹھے ہوئے, یہاں پہ مجمع اکٹھا ہو گیا. نبی اسلام نے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے, مان لو گے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آج تک تم سے کوئی غلط بات کی ہے, یہ مطلب تھا نا اس بات کا.
تو سب نے کہا ہاں مان لیں گے کھو جا رہی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا کہ باقی سب شریعتیں کینسل کرو, یہ کیا 2-2 روپے کے تم نے چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں, میں توحید کا اعلان کرتا ہوں ادھر. اور کیا ہوا پھر, سردار اللہ کے نبی علیہ السلام کے اگینسٹ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے سرداروں کو پے در پے دعوت دینی شروع کر دی, گھر جا جا کے, جتھوں میں بلا کے, سرکل میں, کعبے میں. نبی علیہ السلام نے اگر یہ تبلیغی جماعت کی طرح کے مشن کے اوپر کرتے تو ہم کہتے نہیں یار اسلام میں پھر 1-on-1 دوستوں کو سرکل بناؤ, پھر اس طرح کرو, کلسٹر بناؤ. نہ, نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اور ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کام کیا, جا جا کے پولیٹیکل مائٹ کو چیلنج کر. ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ ہر نبی سے کہتے ہیں سب سے پہلا کام سیاست ہے. میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ اسلام کس طریقے سے سنت کے تھرو ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک آپ نے سب سے بڑے بلا کو چیلنج نہ کیا تب تک اسلام نہیں آیا آپ کے اندر. جاتے ہی سب سے بڑی, میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بلا اس وقت عمران خان, نواز شریف نہیں ہے, وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ٹٹو ہیں اس سسٹم کے. سب سے بڑی بلا یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کو چیلنج کر دیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ اس سسٹم کے خلاف آپ نے لڑائی کرنی ہے. دیکھیں یعنی کیپٹلزم کو چیلنج کرنا ہے. کیپٹلزم نہیں سر, دس گورننس کا جو سسٹم ہے نا بیسکلی یہ وہ فلسفہ ہے. جس فلسفے کے تھرو آپ نے ایک چھوٹے ٹٹ پونجیے کو اور ایک بڑے عالم کو برابری کر دی سب سے پہلے کہ تیرا بھی ووٹ اتنا ہی, اس کا بھی ووٹ اتنا ہی. ٹھیک ہے, ایک جاہل کو اور ایک عالم کو, ایک پروفیسر کو اور ایک اسٹوڈنٹ کو, سب کو برابر کیا اور کہا سب کے ساتھ ایک ہی جتنا ووٹ لگائیں گے. ڈزنٹ ریلی میٹر کہ کس کو زیادہ پتا ہے. 18 سال کا لڑکا بھی وہی بتائے گا جو 88 سال کا بابا بھی بتائے گا. اچھا لیکن یہ وہ والا کنسپٹ تو نہیں, ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, اور آپ کو تو صرف تقوی کی بنیاد کے اوپر ہی برتری ہے نا, وہ اللہ کے ہاں میں ہے, دنیا میں تو سب برابر ہے. یہ بھی تو پریویل کر رہی نا ایک سوچ. جی بالکل, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز کا مطلب ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اس بیس کے اوپر جج نہیں کرتے کہ تمہارے پیسے کتنے ہیں. یہ ہے محمود و ایاز کا مطلب. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقوی کے بیس پہ, ہم مسلمان تو جج ہی صرف تقوی کی بیس پہ کرتا ہے. نبی اسلام نے کہا تم میں سے صرف بہتر وہ ہے جو اللہ کے زیادہ جو متقی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عام 2 نمبر بندہ پراپر ڈسپلیس کیا جائے گا کہ بھائی تو پارٹ آف دا سسٹم نہیں ہے. اس کو سکہ بولتے ہیں نا کہ تو ویریفائڈ ہے, تو ویلیڈیٹڈ ہے کہ تو متقی ہے. تیرے اوپر جب ٹیسٹ ڈالے گئے تھے معاشرے میں, محلے نے, علاقے نے, لوگوں نے, عورتوں نے, مردوں نے, تو نے سنت نبھائی تھی, کیریکٹر نبھایا تھا. اور ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کون متقی ہے. یہ تقریریں دینے سے تو نہیں کوئی متقی ثابت ہو جاتا نا. آپ کے علاقوں کے کرتوت بتا دیتے ہیں. صحیح بخاری جب مرتب ہو رہی تھی نا تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے, امام بخاری نے جا جا کے لوگوں کا تقویٰ چیک کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ بندہ فیشن کے طور پر مسلمان ہوا ہو. اس کا تقویٰ ٹیسٹ ہوتا تھا, اس کے علاقے میں جا جا کے پھر اس کے سوال پوچھے جاتے تھے کہ اس بندے کا سکہ ہونا ثابت کرو. ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسے؟